جو منکر حدیث قلم اور کتاب سے تعلق ہوتا ہے، پڑھا لکھا منکر حدیث ہے جس کو علم ہے، اس کے باوجود انکار حدیث کرتا ہے، وہ دھوکے باز ضرور ہوتا ہے. یہ اصول ہے. تو کیا ضعیفہ حدیث کو لکھنا بڑا ضروری تھا؟ چھانٹ کے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اس کو کیوں الگ نہیں کیا گیا؟ کیا امت میں علماء تفرقہ ہی چاہتے ہیں؟ علماء کی آراء دین کا حصہ نہیں ہے، البتہ دین سیکھنے میں ہمارے لیے رہنما ضرور ہیں. امام بخاری پر ایک اعتراض اور بھی ہے کہ اتنی لاکھوں احادیث موجود تھیں تو سب کو چھوڑ کے تو چند ہزار منتخب کی ہیں، اس میں کتنی کو صداقت؟ جب تک مومن مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتا رہتا ہے تب تک وہ کامیاب و کامرانی کی راہ پر گامزن رہتا ہے، اور جب وہ اس اسوے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ تباہی کے دہانے کی طرف چلا جاتا ہے. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی نے یہ تان کیا نا، مطلب پنجابی اگر تو بڑیاں حدیثاں بیان کرنا یا تینوں بڑیاں حدیثاں یاد نے، تو انہوں نے کہا کہ جس وقت تم لوگ امور دنیا میں مصروف ہوتے تھے میں اس وقت یہ سارا کچھ یاد کر رہا ہوں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین. آپ دیکھ رہے ہیں نہاد کا پلیٹ فارم. ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں جو حجۃ الوداع کی مناسبت سے ہے، ہم نے مشائخ کو مدعو کیا ہے اسٹوڈیو کے اندر، اور ان کی خوبصورت علم اور دینی تعلیمات کی روشنی میں ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کافی سارے اپنے نکات اور فرامین جو شریعت کے تھے وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے بیان کیے. ناظرین کرام، احادیث ایک ایسا علم ہے جو قرآن کے پیرالل چلتا ہے، اور اس کو لے کے کئی اعتراضات بھی ہیں. تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس مدرس ہیں، مصنف ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب فضیلت الشیخ حافظ ندیم ظہیر صاحب. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ کے وقت دینے کا. اور اسی طرح ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں، مصنف ہیں، کالم نگار ہیں، ماشاءاللہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، کسی تعارف کے محتاج شخصیت نہیں ہے، محترم جناب ابوبکر قدوسی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر جی، آپ کے بلانے کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، احادیث کو لے کے پاکستان میں اور بیرون ملک ایک طبقہ ہمیشہ سے ایسا ہے جو اعتراض کرتا رہتا ہے کہ احادیث ان کو لے کے چلنا، ان پر عمل کرنا. تو شیخ صاحب، میں نے آپ سے یہ جاننا ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ حدیث کا مقام و مرتبہ قرآن کریم سے معتبر ہے، برابر ہے یا کم تر ہے، کس حیثیت پہ ہے، اور اس کی حقیقتاً جو اس کی معرفت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے متعلق فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ رہو مجھے کتاب اور اس کی مثل عطا کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی حجیت کے اعتبار سے حدیث کو قرآن کا مترادف قرار دیا گیا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں بھی اگر آپ سرسری نظر بھی ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا طریقہ، آپ کی ادا، آپ کی سنت ہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے اس قرآنی آیت کے تناظر میں لینا یا چھوڑنا ہے. یعنی جس سے آپ نے منع کیا ہے اسے ہم رک جائیں گے، جس کا آپ نے حکم دیا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں جہاں اپنی اطاعت کا کہا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کہا. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں آپ جتنا تدبر کریں گے جی، آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، لیل و نہار، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا ایک مومن مسلم کے لیے مشعل راہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کی راہ پر گامزن ہو تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا پڑے گا. اور ایک مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں اتباع کا لفظ بولا گیا ہے، اور عام طور پر اطاعت اور اتباع میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ اطاعت کسی کی بات سن کر بھی کی جا سکتی ہے، اور اتباع نقش قدم پر چل کر ہی ممکن ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زندگی گزار کے دکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے معاملے میں اور دیگر جو ہمارے کاروباری تجارت کے معاملات ہیں ان سب کو الغرض آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی زندگی میں جتنے معاملات پیش آ سکتے ہیں اس میں سے کوئی ایسا پہلو نہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ کیا ہو۔ تو ان آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور بالخصوص وہ احادیث جس میں آپ نے تاکید فرمائی یا تنبیہ فرمائی، جیسے آپ نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا آپ کا طریقہ ہے، اور یہ سنت جو ہم تک پہنچتی ہے وہ حدیث کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے ایسے بندے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آگے پہنچاتا ہے، کہ آپ نے فرمایا اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رہے۔ اور یہ دعا کرنا اس بات کی بہت بڑی نشانی اور علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ حجت ہے، اور ہر اعتبار سے اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو آگے پہنچائیں گے، اور ایک مقام پر تو آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ ایک اہمیت ہے آپ کی بات کی، آپ کی بات حجت ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جا بجا ایسی باتیں فرمائی کہ میری بات آگے پہنچاؤ، میری بات آگے پہنچاؤ، یعنی جہاں تک لوگ ہیں یا جہاں تک دنیا کے لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ کسی بھی خطے میں ہوں، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ دین کتاب اور سنت کا نام ہے، اور قرآن مجید کی 20 آیات ایسی ہیں جو صرف اسی چیز پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے سے انحراف کی وعید بھی سنائی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ بہت بڑی وعید ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈر جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے انحراف کریں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک مومن مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپناتا رہتا ہے تب تک وہ کامیاب و کامرانی کی راہ پر گامزن رہتا ہے، اور جب وہ اس اسوے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ تباہی کے دہانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب، آپ سے یہ جاننا ہے، ماشاءاللہ آپ کا ایک زندگی کا عرصہ کتابوں کے ساتھ گزرا ہے اور اب بھی گزر رہا ہے۔ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث 300 سال بعد جا کے لوگوں نے لکھی ہیں، اور احادیث کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی تدوین اور اس کی نشر و اشاعت اور اس حوالے سے اس کو جو کمپائل کیا گیا احادیث کو، یہ اعتراض بیجا ہے یا واقعی حقیقت پر مبنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سوال کے جواب سے پہلے شیخ مکرم کی جو گفتگو ہے اس میں ایک دو اضافے کرنا چاہوں گا بطور طالب علم، کہ یہ جو ہمارے منکرین حدیث ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس کے اندر مختلف طبقات ہیں۔ اس میں ایک گروہ ہے جو حدیث کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، وہ صرف قرآن کریم کو حجت مانتا ہے۔ ایک گروہ ہے جو حدیث کا انکار تو نہیں کرتا کھل کے، لیکن اپنے قول فعل اور عمل سے ماحول اس طرح کا بنا دیتا ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو مرید ہیں، ان کی جو گروہ جماعتوں کے جو لوگ ہیں، ان کا رویہ حدیث کے انکار کے اوپر ہی، شکوک و شبہات سے آگے پھر انکار کے اوپر ہی منتج ہوتا ہے سارا معاملہ۔ یہ دونوں انکار کی صورتیں ہیں، ایک کھلا انکار ہے، ایک چھپا ہوا انکار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ دراصل انکار نہیں کرتے، حدیث کا انکار نہیں کرتے، اصلاً یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ شیخ مکرم نے جو آیات اور احادیث بیان فرمائی ہیں، اس میں جو قرآن کی آیات بیان فرمائی ہیں، اس میں
جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی جو ہے ان کا اسوہ آپ کے لیے بہترین ہے، اسوہ تک پہنچا کیسے جائے گا، وہ حدیث کے علاوہ کوئی صورت ممکن نہیں ہے. ایون کہ وہ جو صاحب کہتے ہیں اس کو تاریخی ریکارڈ کہتے ہیں، تاریخی ریکارڈ بھی اگر مان لیا جائے تو اسوہ تک پہنچنے کے لیے لازم ہے حدیث تک پہنچا جائے. اور پھر قرآن کا جو حکم ہے کہ اللہ کے نبی کا جو ذات کا جو عمل قول فعل آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے تاریخی ریکارڈ کے اوپر ہی جانا پڑے گا نا جی. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے بے شمار احکام ایسے ہیں، بے شمار حکم ایسے ہیں کہ جن کی تشریح اور توضیح ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ حدیث کو فالو نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. حلال حرام. اور اب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں جی قرآن اور حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، پھر یہ حدیث حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اتنے بڑے یہ دعوے کرتے ہیں، اور یہ اتنے بچگانہ دعوے ہیں کہ قرآن کریم کی 20 آیات ایسی ہیں، 20 حکم ایسے ہیں کہ جن کی تشریح میں آپ حدیث کے بغیر کھڑے ہوتے ہیں. آپ بالکل آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی صحرا میں کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں دور تک کوئی سایہ نہیں، اور آپ کے سر کے اوپر سورج ہے اور آپ کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے. حدیث کے بغیر انسان کی کیفیت ہی وہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے کہ قرآن کے کتنے حکام ہیں، چھوٹے چھوٹے، اور کئی باتیں ایسی ہیں. موٹی موٹی مثالیں ہم دیتے ہوتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ نماز ہے، نماز کا جگہ جگہ حکم ہے، لیکن نماز کا طریقہ کو نہیں. جو سرے سے حدیث کا انکار کرتے ہیں جی، جو سرے سے حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں. حدیث کو نہیں ماننا، امام بخاری کا نام لے کے تان کرنا ہے، ائمہ حدیث کا نام لے کے تان کرنا ہے، لیکن چونکہ حدیث کا سرے سے انکار کرنا ہے. اب نماز کا کیا کرنا ہے جی؟ اس کو کوئی کمیونٹی سینٹر بنا رہا ہے، کوئی وہ نظام انصاف قرار دے رہا ہے. میں آپ کی بات میں بات ایڈ کر دیتا ہوں. لاہور کے گورنمنٹ کالج کے ایک پروفیسر ہیں، میری ان سے اردو بازار میں ہی ایک لمبی نشست ہوئی اسی حوالے سے. وہ کہتے جی ایک تاریخی ایک چیز چلی آ رہی ہے. میں نے کہا جی کب سے؟ کہتے جی شروع سے. میں نے کتنا شروع سے؟ کہتے جی وہ شروع سے اتنی صدیاں ہو گئی ہیں، تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ چونکہ عمل جاری ہے تو اس لیے حدیث کی تو ضرورت نہیں اس معاملے میں. میں نے کہا جی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا پہلے بندے نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا یا اس کے بعد جو سکھایا اسے کیا کہیں گے؟ وہ اس بات پہ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا کہنا ہے. ڈیفینیٹلی حدیث ہی کہنا ہے، سنت کہنا ہے اللہ کے رسول. کہتا نہیں، وہ عمل چونکہ تسلسل سے چلتا آ رہا ہے، سو اس پہ بس وہ ایک تسلسل ہے، وہ ایک تواتر اس کو کہتے ہیں نا جی. ہاں، ایک وہ تسلسل ہی کہہ رہے تھے بار بار. میں نے کہا چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو تواتر کی بڑی اہمیت ہے. لیکن میں کل کی بات ایک دوست سے میری گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے، تو ان کو یہ بات مثال کے طور پہ میں نے سمجھائی. انہوں نے کہا جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تو کوئی بخاری مسلم نہیں پڑھی. ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ نے بخاری مسلم پڑھ کے نماز پڑھی ہے؟ میں کہ بالکل نہیں. جس طرح ہمارے والدین پڑھتے تھے ہم نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی، جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی تھی والدین نے سکھا دی، استاد نے سکھا دی. تو کہتے یہ تواتر ہے. میں کہا آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، میں لاہور میں رہتا ہوں، میں نے تواتر کے ساتھ نماز جو چلتی آئی ہے میرے والدین کے ذریعے میں نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، میں نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں دیکھی. میں نے کہا اب ایک بندہ جو ہے وہ مراکش میں رہتا ہے، اس نے اپنی فقہ کے مطابق اس کے والدین نے جو اس کے اندر تواتر ڈالا اس نے اس تواتر کے مطابق نماز پڑھ لی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ دونوں تواتر جو ہیں، ایک تواتر نے لاہور سے فلائٹ پکڑی اور لندن چلا گیا، دوسرے تواتر نے مراکش سے فلائٹ پکڑی وہ بھی لندن چلا گیا. اب اتفاق کی بات ہے کہ یونیورسٹی میں دونوں پڑھنے چلے گئے ہیں. اب دونوں پڑھنے چلے گئے ہیں، دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کے رہائش بھی مل گئی، روم میٹ ہو گئے. اب روم میٹ ہو گئے، اس نے اپنے تواتر سے نماز پڑھی، اس نے اپنے تواتر سے نماز پڑھی. نماز واقعی تواتر نے سکھائی، مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہتا ہے تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، کہتا تو کس طرح پڑھنا پہ ہے. میں نے کہا وہ اختلاف جو ہے وہ کون حل کرے گا؟ تواتر تو نہیں حل کر سکتا. وہ کہتا میرا تواتر ٹھیک ہے، وہ کہتا میرا تواتر ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی حدیث نبوی کی، یہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی بخاری کی، یہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی مسلم کی. بالکل ٹھیک. تو میں نے کہا یہ اختلاف حل کرنے کے لیے آپ کے پاس سوائے حدیث کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تواتر کے اوپر یہ مطلب یہ تواتر کا اختلاف بھی دور نہیں ہو سکتا اگر حدیث کو. تو وہ یہ معاملہ. اچھا میں بات کر رہا تھا قرآن کریم کے بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جن کی تشریح اور توضیح ممکن ہی نہیں ہے. نماز کا طریقہ آپ نہیں پا سکتے، قربانی، زکوٰۃ، روز. دیکھیں اب زکوٰۃ کا شیخ مکرم زکوٰۃ کی کیا شرح قرآن پہ؟ نصاب ہی نہیں ملتا، نصاب نہیں. لیکن یہ پھر ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں، پھر ہر کوئی اپنا. وہ بھی میں یہ بڑی بات ہے، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن کیا یہ پھر یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والی بات یہ نا کہ شارع کی جو چیز اس کو تو آپ تاریخی ریکارڈ کہہ دیں یا کہہ دیں یہ 250 سال بعد جی جو جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ 250 سال بعد اسے اکٹھی ہوئی ہیں. اچھا یہاں پہ یہ بات کر دوں جو آپ کا سوال ہے اس پہ بھی بات کر لیتے تھوڑی سی. یہ باقاعدہ ایک غلط بیانی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے.
غلط فہمی کا لفظ نہیں میں بول رہا، اس لیے کہ جو شخص علم رکھتا ہے پھر وہ بات کرتا ہے وہ غلط بیانی کا مرتکب ہوتا ہے. غلط فہمی تو اس کی ہوتی ہے کہ جس نے سنی اور اس میں وہ اس بات کا شکار ہو گیا، اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گیا، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ رعایت کر سکتے ہیں کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے. لیکن جس کا قلم کتاب سے تعلق ہے اور پھر وہ یہ بات کرتا ہے وہ غلط بیانی کا ارتکاب کرتا ہے. دیکھیے احادیث، پہلی تو بات یہ ہے، یہ غلط بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو بخاری شریف ہے اس کو لے کے انہوں نے 2-2.5 سال کی ایک پروپیگنڈے کے لیے بات بنائی ہوئی ہے، وگرنہ احادیث پہلے بھی موجود تھیں. اور صحیح بخاری جو ہے ساری کی ساری پہلی کتابوں میں موجود ہے، سوائے ایک حدیث کے، ساری جس میں امام بخاری منفرد رحمہ اللہ بقایا ساری احادیث پہلی کتابوں میں موجود ہے. میرے ساتھ کوئی بات کرتا تو میں سیدھی ایک ہی بات کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی امام بخاری کی بات نہ کرو، امام احمد کی بات کرو، امام احمد کی بات کرو، ابن ابی شیبہ کی بات کرو، تم امام بخاری تک کیوں آ جاتے؟ پہلے پچھلوں کی بات کرو جنہوں نے یہ حدیثیں اپنی کتابوں میں نقل کی. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلوں کی بات کرنے سے پہلے حضرات صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اپنی کتابیں باقاعدہ مرتب کی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر جو تھے ان کی کتاب موجود تھی، ایون کہ سیدنا علی جب حضرت عثمان جو ہیں انہوں نے خلافت سنبھال لی ہے، نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو اپنا مسودہ دے کے بھیجا، کتاب دے کے بھیجی ہے. وہ مسودہ دے کے انہوں نے بھیجا کہ جاؤ سیدنا عثمان کو جا کے دے دو، یہ وہ کتاب دے دو. وہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے پر مشتمل تھی. اب دیکھیے کیسی کمال بات ہے کہ جب وہ سیدنا عثمان کے پاس محمد کتاب لے کے پہنچتے ہیں، وہ حدیثوں کی کتاب لے کے جاتے ہیں، تو سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس معاملے سے غنی ہوں، مراد یہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے. صحابہ کرام کے پاس کتابیں ملتی ہیں. اور صحیفہ حمام جو وہ تو اب چھپ بھی چکا ہوا ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ کے جو شاگرد تھے انہوں نے ان سے روایت کی اور اس کو ساری کو درج کیا اور وہ باقاعدہ چھپ گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کی کتاب موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن. اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ بھی کتابیں ہوتی ہیں، مثلا مسند احمد بن حنبل جو ہے اس میں یہ مسند ہے اس طریقے سے کہ سیدہ عائشہ سے جو روایت مروی ہیں، عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عمر سے، پھر سیدنا ابو ہریرہ سے، پھر دوسرے صحابہ کرام سے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے جو روایات درج ہیں، یہ بنیادی طور پہ کتابیں ہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس دور کا طریقہ تھا، حفظ کا طریقہ تھا کہ وہاں پہ حفظ کے ذریعے وہ محفوظ کرتے تھے. اب یہ بندہ کہ جی کاغذ کے اوپر ہے تو تب کتاب ہے، یہ بنیادی طور پہ مختالبہ ہی جہالت پر مبنی ہے. اس دور میں حفظ اتنا مضبوط ہوتا تھا ان لوگوں کا، اور حافظہ اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ وہ حفظ کو بھی قائم کام سمجھتے تھے کتاب کے. اس کے باوجود صحابہ کرام نے لکھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دور میں منع کیا، ابتدائی دور میں، کہ جب کچھ صحابہ نے لکھنے کی کوشش کی یا لکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو فرمایا، ان کو منع کر دیا. اس لیے کہ نزول قرآن کا دور تھا. نزول قرآن کا دور تھا تو اختلاف، ایک خدشہ پیدا ہوا تھوڑا بہت کہ کہیں یہ آپس میں خلط ملت نہ ہو جائے. جب قرآن کریم کی تکمیل ہوگی اس کے بعد اجازت عام ہو گئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں حکمن لکھا ہے کہ لکھو، کہ اس زبان سے وہ سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی، بالکل، اور لفظ ہے کہ لکھو اس کو. تو یہ تو ایک غلط پروپیگنڈا ہے جس کا عام طور پہ عوام شکار ہو جاتے ہیں کہ 2-250 سال بعد احادیث کو مرتب کرنا شروع کیا گیا. احادیث پہلے سے مرتب تھی، بس یہ ہے کہ جو امت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، ضروریات بڑھتی گئیں. حفظ کے باوجود یہ ہے کہ نئے ممالک فتح ہوئے ہیں تو احکام کی ضرورت وہاں پہ زیادہ پڑی. ہر جگہ صحابہ کرام نہیں پہنچ سکتے تھے تعلیم دینے کے لیے، تو کتابوں کی ضرورت پڑی. جب کتابوں کی ضرورت پڑی تو باقاعدہ پھر مرتب کی گئی. یہ صورت ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب جو ابو بکر صاحب نے کہا نا کہ اس وقت حافظے پر زیادہ انحصار تھا، اور یہ بات بڑی کمال کی بات ہے، اور یہ بھی یعنی اس کے مترادف ہی ہے، حدیث لکھنے کے مترادف ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ بغداد کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ مسند اسحاق بن راہویہ جو امام ہیں انہوں نے یہ کئی بار زبانی لکھوائی ہے اپنی حافظے سے پوری. اور ہمارے پاس جو ابھی جو موجود ہے، یعنی یہ نایاب کتاب ہے اور مفقود ہو چکی ہے، 4تھی جلد کا اس کچھ حصہ چھپا ہوا ہے. اسی طرح العلل امام دارقطنی رحمہ اللہ کی، یہ 16 جلدوں میں ہے، اور یہ ساری کی ساری انہوں نے زبانی لکھوائی ہے. ضبط اتنا پکا تھا، اور اسی جو زبانی انہوں نے لکھوایا اور وہ آج اللہ کے فضل سے ہم تک پہنچا ہوا ہے. بعد کے لوگوں نے اس کو لکھ لیا اور اب وہ کتابی صورت میں ہر لائبریری کی زینت ہے. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لکھنے سے منع کیا تھا وہ سب کے لیے نہیں تھا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو باہر سے آتے تھے، تھوڑا وقت گزارتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، اور وہ
قرآن مجید اور حدیث میں تمیز سے محروم رہتے تھے، ورنہ اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اپنے صحابہ کو لکھنے کا حکم دیا، اور کبھی کوئی ایسا وفد آ جاتا تو اس کے لیے اپنے آپ خاص صحابی جو آپ کے پاس رہنے والے ہوتے ان کو کہتے کہ اکتب، جیسے آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہاں جی اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے آپ لکھ دو، اور جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفے کی طرف، اس کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ باقاعدہ کتاب العلم میں کتابات العلم کے تحت لے کر آئے ہیں کہ وہ لکھا ہوا تھا تو سیدنا علی تک پہنچا، اور وہ لکھوایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بالکل صحیح، آپ سے کی بات آئی ہے تو یہ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دلائل گھڑ لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اس کو اپنے دلائل کی کمزوری کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ حافظے کی بات یہ ہے کہ اس وقت صرف ہم عربی نہیں جانتے نا ہمارے، اس کے باوجود قرآن حفظ کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا؟ حفظ کے مدارس موجود ہیں۔ ایک اتنی طویل کتاب ہے، اتنی مختصر کتاب تو نہیں جس کو آراب کے ساتھ، یہ نہیں کہ غلط ملط یاد نہیں کر لیتے، اور لاکھوں بچے یاد کرتے ہیں ہر وقت۔ اس وقت پاکستان میں میرا چونکہ پبلشنگ کا کام ہے تو قرآن پاک کی جو اشاعت ہے نا اس کی تعداد آپ کو میں بتاؤں آپ حیران ہو جائیں۔ جو تجویدی قرآن ہے، اب تجویدی قرآن ہے جس میں الفاظ رنگین ہوتے ہیں، وہ خاص حافظوں کے لیے ہوتا ہے۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ تو اتنے لوگ افزائے تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ تلاوت کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ 99.9% وہ حافظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت 20 نہیں سینکڑوں پبلشر چھاپ رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے پبلشر ہیں ان کی جو اشاعت کی تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ خود میں کل حساب لگا رہا تھا، ہم نے ابھی تجویدی قرآن چھاپنا شروع کیا 1.5-2 سال سے، تو میں دیکھ رہا تھا 2 سال میں ہم نے 40,000 قرآن پاک چھاپا ہے، اور ہم بالکل ایک پارٹ ٹائم جاب والا کام ہے ہمارا، ہم فل ٹائم وہ کام نہیں کرتے، تو لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک چھاپ رہا ہے اور حفظ ہو رہا ہے، اور بچوں کو یاد بھی رہتا ہے۔ اور وہ بچہ جب قرآن پاک تلاوت کر رہا ہے 30 دن کے 30 پارے وہ سناتا ہے، جب تراوی میں ایک زیر کی جگہ زبر بول جائے پیچھے سے لقمے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا اگر آج کے دور میں مصروف ترین دور میں جب دماغ میں 1000 طرح کی الجھنیں ہیں یاد کیا جاتا ہے، تو جب اس کو ایک مقصد بنا کے یاد کیا جائے گا حدیث رسول کو۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ تان کیا نا کہ مطلب پنجابی اگر تو بڑیاں حدیثاں بیان کرنا یا تینوں بڑیاں حدیثاں یاد نے، تو انہوں نے کہا کہ جس وقت تم لوگ امور دنیا میں مصروف ہوتے تھے میں اس وقت یہ سارا کچھ یاد کر رہا ہوتا تھا۔ انہوں نے مسجد نبی، پنجابی کہتے ہیں مسجد نبی مل رہی سی، انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا صرف اس علم کے لیے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی ان کے لیے، اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ تو یہ ایک دیکھیں، اور بھی میں بات بتاتا ہوں، ایک راہ چلتے سرسری بات سنی جائے گی تو اس کا کچھ حصہ آپ کو یاد رہ جائے گا، مفہوم یاد رہ جائے گا، لیکن جب ایک بندہ توجہ سے بات سنتا ہے اور اس نیت سے سنتا ہے کہ میں نے یاد رکھنی ہے اور میں نے اس کو یاد رکھ کے محفوظ کر لینا ہے، تو اس کی کیفیت ہی اور ہوگی۔ لیکن جو ایک بندہ مشن بنا لیتا ہے، ٹارگٹ بنا لیتا ہے، ہم صبح ٹارگٹ بنا کے اپنے مکتبے پہ جاتے ہیں، یار ہم نے ہزاروں لاکھوں کمانے ہیں، ہم کما کے اٹھتے ہیں۔ ایک بندہ کا ٹارگٹ نہیں ہے، وہ ہزاروں میں محدود رہ جاتا ہے۔ تو جن اصحاب رسول نے ٹارگٹ بنا لیا تھا تو انہوں نے یاد بھی رکھا، محفوظ بھی رکھا۔ اصل میں اس کیفیت میں تو اترنا پڑتا ہے نا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے ایک بات کہی امام بخاری پر اعتراض کے حوالے سے کہ اعتراض کیا جاتا ہے، امام بخاری پر ایک اعتراض اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنی لاکھوں احادیث موجود تھیں تو سب کو چھوڑ کے تو چند ہزار منتخب کی ہیں، تو یہ جو ماجرا، یہ معاملہ، اس میں کتنی کچھ صداقت ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے جو دوست ہیں، میں تو یہ چاہوں گا اگر تفصیلی سوال اس کا جواب شیخ صاحب دیں، مختصر میں بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا تمہید میں باندھ دیتا ہوں۔ اصل میں یہ بنیادی طور پہ جو وہی میں نے بات کی نا کہ جو پکا منکر حدیث ہوتا ہے جس کا قلم اور کتاب سے تعلق ہوتا ہے، یہ اصول یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، جو منکر حدیث قلم اور کتاب سے تعلق ہوتا ہے، پڑھا لکھا منکر حدیث ہے، جس کو علم ہے، اس کے باوجود انکار حدیث کرتا ہے، وہ دھوکے باز ضرور ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے، میرا بنایا اصول ہے، اور میں نے اس کو 20 دفعہ آزمایا، 20 دفعہ پرکھا ہے، اللہ کے حکم سے آج تک تو یہ ثابت ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ میں اپنا بچپن کا واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر سوال کی طرف آئیں گے۔ کہ ہمارا مکتبہ تھا، تو والد صاحب کا جب حادثہ ہوا، میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی، میں آ کے مکتبے پہ بیٹھ گیا۔ فرصت کے دن تھے، عربی کتابوں کا کاروبار تھا، کوئی آتا تھا، گپ شپ زیادہ ہوتی تھی۔ تو ہماری ساتھ والی دکان تھی، اس کے اوپر منکر حدیث سے ایک صاحب آنے لگ پڑے، اور وہ پڑھے لکھے منکر حدیث تھے، انہوں نے باقاعدہ کتابیں چھاپی ہوئی تھیں۔ میں وہاں پہ جاتا، میری وہاں پہ بحث ان کے ساتھ ہوتی رہتی۔ بالکل ابتدائی دور تھا، مجھے خود بھی کوئی اتنا علم نہیں ہوتا تھا،
تو مجھے خود عمر قدوسی چھوٹے بھائی مجھے کہا کہ یار تو بحث کرنا کہ آپ ہی نہ خراب ہو جائیں. مجھے یاد ہے اس کا جملہ آج بھی. میں کہا یار اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے مسلم شریف کی حدیث بیان کی, وہ جو غسل کی مشہور حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کے پاس 2 نوجوان, رجل کا لفظ ہے, 2 نوجوان آئے تو انہوں نے آ کے کہا غسل کا طریقہ کیا جی. پھر انہوں نے اپنا پمفلٹ بھی مجھے دے دیا. اچھا اس میں نا سچی بات یہ ہے کہ چونکہ علم نہیں تھا, بالکل ابتدائی دور تھا, تو میں بھی ہل گیا کہ 2 بندے آئے ہیں اور آ کے غسل کا طریقہ پوچھتے ہیں. ہے تو بڑی بشرمی والی گل ہے. اچھا اماں جی نے اب ان کے بقول اماں جی نے کہا میں تمہیں غسل کر کے دکھاتی ہوں. تو اس کے ساتھ اوپر جذباتی ڈائلاگ, جی یہ دیکھیں سیدہ کی شان میں کتنی گستاخی ہے. اچھا جب میں نے وہ خود پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پہلی تو بات وہ جو 2 مرد تھے نا وہ ان کے محرم تھے, مطلب بچے, ہاں ایک غالباً بھانجے بھتیجے تھے, ایک بھانجے تھے, وہ ایک رضائی بھائی تھے غالباً. اچھا ایک تو وہ محرم تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈنڈی کیا ماری جاتی ہے, میں جو کہتا ہوں یہ فراڈی ہوتے ہیں, ڈنڈی کیا ماری جاتی ہے کہ معمولی سی یوں ٹویسٹ کی بات کو, بات کا مفہوم بدل گیا کہ جی انہوں نے آ کے جی سیدہ عائشہ سے طریقہ پوچھا. حالانکہ طریقہ نہیں پوچھا تھا, پانی کی مقدار پوچھی تھی. اتنی سی بات ہے نا جی کہ کتنے پانی سے غسل کرتے تھے. بالکل ٹھیک, اس میں کیا بھی شرمی والی بات ہے. طریقہ پوچھا بھی جاتا تھا, اس میں بھی بے شرمی والی بات نہیں. امہات المومنین تعلیم کے لیے تھی, اور طریقہ کیا زبانی بتایا جا سکتا. اب وہاں پہ اب دماغ کا گند کیا ہوتا ہے. جو صاف اور صحیح فطرت کا بندہ ہوتا, سیدہ عائشہ نے وہاں فرمایا کہ میں غسل کر کے تمہیں دکھاتی ہوں, ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں غسل کر کے تمہیں. تو ہمارا جو ہم بیٹے ہیں نا, وہ ہماری مائیں ہیں. ہم یہاں پہ صاف ذہن سے یہ سوچیں گے یقیناً وہ غسل کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھی ہوں گی. یہ ہے ذہن کی صفائی. اچھا ترجمے پھر اگلی ڈنڈی کا ماری, میں نے خود وہ ترجمہ پڑھا ہے. ترجمے میں اگلی ڈنڈی ماری کہ پھر ان کے اور ان کے بیچ میں باریک پردہ تھا. میں نے اس بندے کو پکڑ لیا, میں کہا جی باریک کا لفظ بتاؤ مجھے عربی میں کہاں پہ, باریک کا لفظ بتاؤ کہاں پہ. جس طرح 3 دن پہلے وہ مشہور قاری صاحب ہیں, ان سے میری 1 to 1 بحث ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی وہ سورہ کہف میں جو ہے کہ سورج کو کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا, کہتا اچھا انہوں نے ترجمہ کیا سورج کو کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. میں کہا دیکھا کا لفظ بتاؤ, میں قرآن پاک میں دیکھا کا لفظ بتاؤ. اور ساتھ وہ وضاحت کر رہے ایسے ہی ہے جس طرح پہاڑ کے گرد پیچھے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں. میں کہا نہیں, قرآن پہ ہے کہ سورج کو کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا, پایا نہیں, دیکھا, سوری پایا, دیکھا نہیں. اتنی سی بات سے مفہوم بدل جاتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ میرا ابتدائی تجربہ تھا. تب میں نے شیخ صاحب یہ اصول طے کر لیا کہ جڑا پڑھیا لکھا منکر حدیث ہوگا فراڈیا ہوئے گا. اور یقین کریں 37 سال ہو گیا ایک شعوری زندگی کو, عملی زندگی کو, یہ اصول ایسا کو پختہ سامنے آیا کہ کبھی آج تک بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار اس بندے کا اصول ہی توڑ دو, دھوکے بازی نہ کرو. وہ کہتے ہیں یار ہم نے اس اصول کو قائم رکھنا ہے. یعنی اس کے بغیر وہ اپنی بات کو پورا ہی نہیں کر سکتے. یہ ویسا ہی دھوکہ ہے, آپ اسی کو کنٹینیو کر دیں. ہاں یہ ویسا ہی دھوکہ ہے. سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں جو محدثین ہیں, جو آج کے دور کے محدثین ہیں, شیوخ ہیں ہمارے, ان کے لیے ایک بالکل معمول کی بات ہے. وہ اس کو یعنی اس کے اوپر زیادہ مسکرا دیں گے, ہنس دیں گے کہ ان لوگوں کو اتنا ہی پتہ. یہ اسناد ہوتی ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, بطور مثال یہ بات کرتا ہوتا ہوں وضاحت کے ساتھ کہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات والی, کہ بالفرض اس میں وہ سیدنا عمر کی روایت ہے. اب سیدنا عمر سے آگے اگر 10 بندوں نے سنی ہے تو وہ 10 جگہ جو بیان ہوگی تو وہ 10 روایات شمار کی جائیں گی. 10 وہ بیسیکلی کیا, وہ 10 فرد ہیں. وہ 10 جگہ 10 بیان کے سیدنا عمر سے فلانے سنی, ان کے الگ الگ وہ سند بیان کی جائے. وہ ایک سلسلہ چین ہوتی ہے. تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے ایک کو منتخب کرنا تھا نا. سیدنا عمر کے جو نیچے درجہ ہے اس میں ایک کو منتخب کرنا تھا. انسان جب بازار میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, جب اس نے پیسہ بھی خرچ کرنا ہے, محنت بھی کرنی ہے, اٹھ کے بازار گیا, وہ بہترین سودا لے کے آتا ہے. بہترین سودا لے کے آتا ہے جب اس کی چوائس بھی ہے, اس کی جیب بھی اجازت دیتی ہے. ٹھیک, اب اس میں 10 میں سے 10 افراد نے سیدنا عمر سے وہ روایت سنی. 10 میں سے جو بہترین ہے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا, اور اس کا حق بھی تھا اور ان کو بہترین چننا چاہیے تھا. اب بقایا 9 کا کیا کرنا تھا, انہوں نے بقایا 9 کو سائڈ پہ کر دینا تھا نا جی. اب اس کو منکرین حدیث کیا کہتے ہیں جی, اگر ہم حدیثوں کو چھوڑتے ہیں تو ہم تو ہو گئے منکر حدیث. کیا امام بخاری نے جو لاکھوں احادیث چھوڑی ہیں وہ منکر حدیث نہیں تھے؟ دیکھیے انہوں نے احادیث میں سے چوز کیا ہے بہترین, باقی انہوں نے ترک نہیں کی. وہ یہ اسناد تھی بیسیکلی, جس کو لاکھوں بولا جاتا ہے. وگرنہ احادیث کی جو ٹوٹل تعداد ہے نا, ٹوٹل تعداد احادیث کی, وہ میرا خیال 25-30 ہزار بنتی ہے. اس کو میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے کہ کتنی ہے,
میں نے اس کے اوپر باقاعدہ مضمون لکھا ہوا ہے، وہ اتنی اس سے زیادہ نہیں بنتی ہے، اور اس میں تکرار حذف کر لیجیے اور کم ہو جاتی ہے. جس طرح بخاری شریف میں 7000 احادیث ہے، تکرار حذف کر لیا جو آدھی بھی نہیں رہ جاتی. تو یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، وگرنہ یہ کوئی لاکھوں روایات جو ہیں وہ بنا اسناد ہی ہیں. یہ بقایا میں چاہوں گا شیخ صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی بھی روشنی میں بھی ڈالیں. یہی چاہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب اس پہ بات کریں، اور ساتھ ایک سوال آپ پھر میں چاہوں گا کہ ٹوکوں نہیں، کیونکہ باتیں سننے کا جو اور یہ جو تعلیم ہے اس سے روکنا بھی نہیں چاہیے. صحیح بخاری مستند کتاب بھی ہے اپنے اس میں، اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. تو اس کے ہوتے ہوئے باقی کتب احادیث کی بھی ضرورت تھی کیا، کو جو ہم صحاستہ میں یا مدارس میں پڑھاتے ہیں یا پبلش ہوتی ہیں یا باقی چیزیں؟ تو میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی جوڑ دیں. اچھا، یہ جو بات ہمارے ہاں معروف ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سی احادیث کو چھوڑ دیا. شیخ قدوسی حافظ اللہ کی بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے عدم حجیت کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا. یا جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی احادیث کو چھوڑا ہے تو ہم اگر وہ منکرین حدیث میں شامل نہیں ہوتے تو ہم کیسے ہو گئے. یا پھر ایک جملہ ایڈ کروں گا صرف. شیخ مکرم اگر آپ جاہل منکرین حدیث کی بات کریں، جی ہنسی منکر حدیث ہے، امام بخاری منکر حدیث نہیں، تو بندہ کہتا یار جی یہ تو جاہل ہے. آپ حیران ہو گئے. محترم غامدی صاحب کا میں نے پچھلے ہفتے کلپ سنا، انہوں نے اسی مفہوم کی بات کی، اور اس کے اوپر میں نے پھر لکھا بھی کہ میں نے کہا کوئی اور بات کرتا تو افسوس نہ ہوتا. مجھے حیرت ہوئی ہے غامدی صاحب نے بھی اتنی سطحی بات کی ہے کہ جی اگر میں نے یہ حدیث نہیں اختیار کی تو امام بخاری نے بھی اتنی چھوڑی. اندازہ کیجیے. حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ، جیسا کہ قدوسی صاحب اس کی تھوڑی سی وضاحت کر بھی چکے ہیں، کہ انہوں نے جو بہترین سندیں تھی ان کا انتخاب کیا ہے، اور اگر کسی صحیح حدیث کو انہوں نے چھوڑا ہے یعنی اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنایا تو وہ اس وجہ سے نہیں بنایا کہ نعوذ باللہ وہ قابل حجت نہیں تھی، یا اس کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ اب وہ قابل حجت نہیں رہی. اس کی ایک بڑی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ کی دوسری کتابیں بھی ہیں، جیسے الادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں بہت سی وہ احادیث ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں ہیں. اگر امام بخاری رحمہ اللہ اس چیز کے قائل ہوتے جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا ہے تو پھر وہ اپنی دوسری کتابوں میں بھی ان احادیث کو نہ لے کر آتے. یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک معیار تھا کہ جو صحیح ترین روایات ہوں گی ان کو میں لے کر آؤں گا. اور اس کی تائید اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ ایک معنی کی توجیہ کے لیے ایک روایت لے کر آتے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے، اور اس کا ادراک اور احساس امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی ہوتا ہے. پھر دوسرے مقام پر یا اس کی تائید میں، جس کو یہ کہا جاتا ہے اصالتاً اور متابعتاً، پھر امام بخاری دوسری احادیث بھی لے کر آتے ہیں. یعنی ایک ہی موضوع سے متعلقہ، ایک ہی چیز سے متعلقہ 10 8 احادیث موجود ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ایک فقہی کتاب بھی ہے، صرف یہ اس کو ہم حدیث کی کتاب نہیں مانتے، اگرچہ حدیث کی کتاب میں اس کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس میں انہوں نے بطور تبویب اور بطور حدیث کے بعد جو آثار ہیں یا دیگر اقوال ہیں وہ نقل کر کے مسائل بھی سمجھائے ہیں. تو ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے جتنی امام بخاری رحمہ اللہ کو ضرورت تھی وہ چیز امام بخاری رحمہ اللہ لے کر وہاں پر آئے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. اب اس کو ہم اپنے طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں. ہم ایک کتاب لکھتے ہیں، اب ہمارے سامنے پورا قرآن مجید بھی ہوتا ہے، ہمارے سامنے ساری احادیث کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع سے متعلقہ مواد لیتے ہیں، اور جو ہمارے موضوع سے متعلقہ مواد نہیں ہوتا یا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم اپنے حساب سے اپنے مطلب سے لے لیتے ہیں. لیکن جس کو چھوڑا جاتا ہے نعوذ باللہ اس کو اس لیے نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں تھا یا وہ قابل حجت نہیں تھا. اب مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ بھی ہے کہ باب کے تحت وہ آیات بھی لے کر آتے ہیں. کتنی آیات ایسی ہوتی ہیں جو موجود ہوتی ہیں قرآن مجید میں اس سے متعلقہ، لیکن وہ ساری کی ساری، نہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اس سے متعلقہ ساری آیات لے کر آؤں گا،
چند آیات لے کر آتے ہیں جن سے ان کا مطلب واضح ہو جاتا ہے. باقی اس موضوع کی آیات موجود ہوتی ہیں لیکن وہ لے کر نہیں آتے. اب کیا کوئی بندہ یہ سمجھے گا کہ اس موضوع سے متعلقہ امام بخاری رحمہ اللہ جو آیات چھوڑ گئے ہیں، نعوذ باللہ وہ قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے یا ان آیات کو نہیں مانتے تھے اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا ہے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے اور ایک بچگانہ بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو جو جانتا ہے، جو پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے، وہ اس پر یہ حقیقت واضح ہوگی انشاءاللہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری کو قرار دیا گیا کہ ایک معیار بنایا اور جو صحیح ترین سندیں تھی ان کو اکٹھا کر دیا، اور جن کو چھوڑا ان کو اس لیے نہیں چھوڑا. اس کی میں مثال ایک دیتا ہوں. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے کہا پھر آپ اس کو اپنی کتاب میں نقل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں نے یہ ایک معیار بنایا ہے کہ جس حدیث پر جمہور کا اتفاق ہوگا، اگرچہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے لیکن چونکہ جمہور کے نزدیک یہ صحیح نہیں، اس لیے میں نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ نہیں بنایا. تو بعض اوقات وہ اس لیے بھی حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دیتے تاکہ جو مسئلہ ہے وہ صحیح دلائل سے دوسروں تک پہنچ جائے، اور جس میں تھوڑی سی کمی کوتاہی یا کچھ ضعف ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. بعض کو صحیح مان کر بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اس کو حجت نہیں مانتے تھے. چھوڑنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ ان کا جو موقف تھا وہ اتنے سے ہی واضح ہو رہا تھا. دوسری بات یہاں پر جو آپ نے کہی کہ کیا بخاری کے بعد بھی ہمیں دوسری کتابوں کی ضرورت رہتی ہے، تو بالکل رہتی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ میں نے ساری کی ساری صحیح احادیث اپنی صحیح بخاری میں نقل کر دی ہیں. اب جو صحیح، اور نہ ہی ہمارا یہ دعویٰ ہے، اللہ کے فضل سے کسی مستند عالم دین کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو صحیح بخاری سے باہر حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اور عام طور پہ پھر لوگ بطور استہزاء ہمیں یہ بھی کہتے ہیں جی آپ بہت بخاری کرتے ہو، یہ صحیح بخاری سے ثابت کرو، کسی اور طرف نہیں ہم آپ کو جانے دیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات آپ تب ہمیں کہو جب ہم یہ کہیں کہ صرف بخاری ہی میں صحیح احادیث ہیں، بقیہ جو کتب ہیں ان میں صحیح احادیث نہیں ہیں. بقیہ کتب میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو معیار بنایا گیا اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہوا اور امت کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس میں جتنی احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق ہیں، اور باقی کچھ اس میں وہ سارے مانتے ہیں، معلق روایات ہیں وہ امام بخاری کی شرائط پر نہیں ہیں. تو جو صحیح احادیث ہیں وہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں اکٹھی کی اور اس پر لوگوں کا، علماء کا اتفاق ہو گیا. اس وجہ سے اس کو قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے. باقی ابو داود ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ ان میں بھی زیادہ حصہ صحیح کا ہے. میں ایک اندازے کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں کہ سنن ابی داود میں زیادہ سے زیادہ 700-800 کے قریب روایات ضعیف ہیں. یہ 70 سے 80% اس کا صحیح ہے. ہاں جی. اسی طرح سنن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد سب سے جو کم تر ضعیف روایات ہیں وہ سنن نسائی میں ہیں. 350 کے قریب روایات ضعیف ہیں. اسی طرح سنن ترمذی میں ابو داود سے بھی کم ہیں، اور ابن ماجہ میں ان چاروں کتابوں کی نسبت روایات تقریباً زیادہ ہیں، وہ 1000 کے قریب بنتی ہیں. لیکن پھر بھی جو اکثر حصہ ہے وہ صحیح کا ہے. اور ان کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، آپ موطا امام مالک کو دیکھیں جو امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی پہلے کی ہے، اور موطا امام مالک رحمہ اللہ کا ایک نسخہ جو ابن قاسم والا ہے اس میں تقریباً ساری احادیث صحیح ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو یحییٰ بن یحییٰ کا نسخہ ہے یا دیگر نسخے ہیں اس میں کچھ آثار بھی ہیں، اقوال بھی ہیں، اور کئی ایسی روایات آ جاتی ہیں. تو چونکہ ابن قاسم کا جو نسخہ ہے اور بالخصوص اس کی جو تلخیص ہو گئی اس کے بعد وہ بالکل ایک نکھر کے ہمارے سامنے آیا.
اللہ کے فضل سے اب اس میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے اس نسخے کے اندر. صحیح ماشاء اللہ. ٹھیک. اچھا اس میں نا آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی کہ صحیح بخاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہیں پہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ساری احادیث لے کے صحیح کا انہوں نے دعویٰ کیا جب انہوں نے لفظ اپنی کتاب, اور وہ بھی مطلب یہ جو ملاحقات ہیں اس میں نہیں, جب انہوں نے لکھا اپنی کتاب کا نام رکھ دیا الجامع صحیح, تو یہ صحیح کا دعویٰ تو ہے ان کا, اس لیے اس دعوے پہ بات کی جائے, اس دعوے پہ بحث کی جائے. انہوں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا میں ساری کتابیں ساری احادیث. اچھا میں آپ کو یہاں اس کی مثال دیتا ہوں, سلسلہ حدیث صحیح ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی ہے نا, وہ غالباً سلسلہ بھی جاری تھا جب وہ وفات پا گئے. تو اگر وہ جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سلسلہ صحیح ہے تو وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر وہ اختتام کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جتنی احادیث کی کتابیں موجود ہیں میں نے ساری کھنگال لی ہیں, اس میں جو صحیح الگ کر دی ضعیف الگ کر دی. اس دعوے کے بعد پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے جی جس طرح شیخ البانی ہے کہ جی انہوں نے یہ فلاں احادیث چھوڑ دی ہیں, کیوں چھوڑی ہیں جبکہ ان کے معیار کے مطابق وہ صحیح اعتراض بنتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جی میں نے ساری صحیح احادیث اکٹھی کر دی. اصل چیز آپ کو یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ جو ہر وقت بخاری ہو رہی ہوتی ہے, اصل سبب یہ ہے, اصل میں یہ انکار حدیث ہے. بخاری شریف کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ اور سب سے اگلی بات بھی بتاؤں, امام بخاری رحمہ اللہ نے کبھی اپنی زندگی اپنی وفات تک خود اپنی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جو میری کتاب ہے نا قرآن کریم کے بعد یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا دعویٰ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, نہ تحریر میں, نہ تقریر میں, نہ کسی نجی مجلس میں, نہ کسی بے تکلفی کے مجلس میں کسی نے روایت کی ہو کہ امام صاحب نے یہ بات کہی جی میری کتاب سب تو اچھی کتاب ہے. بالکل کوئی دعویٰ نہیں کیا. اب یہ جو دعویٰ ہوا ہے یا یہ جو اس کو قبولیت کا درجہ دیا گیا یہ تو امت نے دیا, علماء امت نے دیا. اور یہ کمال یہ ہے, کمال اس میں یہ ہے کہ یہ درجہ کسی حد تک ان کی زندگی میں دے دیا گیا تھا. یہ علماء نے یعنی کہ میں حالانکہ کتنی عمر تھی ان کی, یہ ان کی عمر 18-20 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. 10-12 سال میں میرے خیال انہوں نے کام یہ مکمل کر لیا تھا. اچھا شیخ صاحب نے بھی بات کی ہے ضعیف حدیث کے حوالے سے, آپ نے بھی تائید میں کچھ نہ کچھ نوٹ دیے ہیں ساتھ میں کہ ضعیف حدیث کی تعداد اتنی ہے. تو کیا ضعیف حدیث کو لکھنا بڑا ضروری تھا, چھانٹ کے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا, اس کو کیوں الگ نہیں کیا گیا؟ کیا امت میں علماء تفرقہ ہی چاہتے ہیں؟ میں تو اس میں 2 جملے بول کے شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا. دیکھیے بات سنیں, یہ بطور ریکارڈ جمع کرنا لازم تھا, ضروری تھا. اگر یہ ضعیف روایات درج نہ کی جاتی تو زیادہ بڑا فتنہ پیدا ہونا تھا. البتہ علماء کا کام ہے, ہمارا بھی کام ہے, میں تو خیر عوام ہوں, لیکن علماء کا یہ کام ضرور ہے کہ عام لوگوں کا ذہنی شعور یہ محنت کر کے بلند کریں کہ ضعیف روایات درج کیوں کی گئی. اور دوسری بات یہ کہ ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ کوئی تان کا سبب نہیں ہوتی دین اسلام کے اوپر, یہ بات لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. لیکن درج کرنا ضروری تھا. اگر یہ درج نہ کی جاتی, اور اسناد کے ساتھ, مراد یہ نہیں ہے کہ اس طرح درج کر دی جاتی, اس کو اسناد کے ساتھ محفوظ نہ کیا جاتا تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اقوال بن کے رہ جانے تھے جس میں کوئی نہیں پتہ ہونا تھا صحیح کیا ضعیف کیا ہے. یہ اس کی بہترین مثال تاریخ تبری ہے. تاریخ تبری میں امام تبری رحمہ اللہ نے مقدمے میں اپنی کتاب کا اسلوب بیان کر دیا, اور اس جملے سے پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ میں اس میں ہر جو رتب و یابس میں لے آیا ہوں, جو مجھے ملا صحیح غلط درست نادرست میں اس کو میں نے شامل کیا, جس طرح بلکہ یہ لفظ بھی ان کے اس طرح کے ہیں کہ جو جیسے ملا میں شامل کر دیا. اب ساتھ انہوں نے سند بیان کر دی, مکمل سند بیان کی انہوں نے, اور ساتھ بیسیکلی یہ ضرور ہے کہ اس کتاب کی حد تک میں یہ بات کرتا ہوں, وہ کتاب میں کہا کرتا ہوں وہ ترجمے کی کتاب نہیں تھی, وہ ریسرچ اسکالرس کی کتاب تھی. اس کے ترجمے کے ساتھ جو معاملہ ہوا خراب ہوا جو بھی ہوا, لیکن یہ ضعیف روایات درج کرنا ریکارڈ درست کرنے کے لیے ضروری تھا, اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب آپ ہی کی طرف آنا ہے چونکہ اس پہ بھی تھوڑی وضاحت درکار ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ جو احادیث میں ایک جملہ ہمیں ملتا ہے حسبنا کتاب اللہ, تو اس سے کیا مطلب یہ ہے کہ احادیث چھوڑ دینی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب اصول حدیث میں یہ بات بڑی واضح لکھی گئی ہے کہ علماء کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی ایسی روایت بیان کریں جس میں کمزوری ہو تو اس کی کمزوری, اس کا ضعف واضح کر دیں. اب آپ نے کہا کہ یہ ساری جو روایات ہیں جو ضعیف کے درجے کی ہیں وہ لکھنا ضروری تھی, اور بڑی عمدہ بات کی شیخ نے کہ بالکل ضروری تھی, کیونکہ عام طور پہ جو حدیث کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ
کہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس نسبت کے تحت لوگوں کو بتانا کہ یہ نسبت ہے بس، ٹھیک ہے، اور اس نسبت اس کو اس حد تک ہی لے سکتے ہیں کہ جو بعض لوگوں نے اپنے کمزور حافظے کی وجہ سے، اب آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو وضاع قسم کے ہوتے ہیں، کذاب قسم کے ہوتے ہیں، جو روایات گھڑتے ہیں، جی، وہ تو نڈر قسم کے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ان کو اس چیز کا خوف ہی نہیں ہوتا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہ تو گھڑ کے اللہ کے نبی کی طرف جوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس درجے کے لوگ نہیں ہوتے، لیکن حافظے کی کمزوری یا کوئی وہم پیدا ہو جانا، کوئی غلطی سرزد ہو جانا، اس کی بنیاد پر وہ روایت بیان کرتے ہیں. تو اب علماء ان چیزوں کو بیان کر کے ایک تو یہ تقابل بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جو ثقہ ترین راوی ہے، جس کو ہم دوسرے کی نسبت اوثق کہتے ہیں، اس نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، اور جو دوسرا حافظے کے اعتبار سے تھوڑا کمزور تھا اس نے یہ بیان کیے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ زیادہ روایت صحیح ہے اور اس کو قبول کرنا ہے اور اس کو قبول نہیں کرنا. تو اس اعتبار سے بھی ضعیف روایات اور کمزور روایات اپنی کتابوں کے حصے بنائے گئے ہیں. باقی یہ موضوع تو سارے بہت لمبے ہیں، لیکن ہاں جی، ہم اشارہ تن جو ہے وہ باتیں کر دی ہیں. کچھ اشارہ کو دوسری صاحب نے کر دیا، کچھ میں نے کر دیا. اگلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ بنیادی طور پر منکرین حدیث یہ بات پیش کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، اور دوسرا حدیث ہی سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھئی اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. دوسری بات یہ کہ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے. کتاب اللہ سے مراد عام طور پہ شریعت لی جاتی ہے، جیسے کہ سنن ابی داود کی ایک معروف حدیث جو میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، الا انی اوتیت الکتاب، ٹھیک ہے، ومثلہ معہ. اب یہاں مثل سے مراد کیا؟ کتاب کی مثل، یعنی ایک کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری اس کی مثل کتاب کون سی ہے؟ حدیث ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد بھی یہی تھی کہ ہمارے لیے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور حدیث رسول کافی ہے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیت چکی، بسر ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جا بجا ہماری تربیت کی، وہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا. اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ احادیث بیان کرتا ہوں. اگر قرآن مجید کی یہ آیت نہ ہوتی نا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تو میں احادیث بیان نہ کرتا. اب آپ یہاں دیکھیں، انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے جو استدلال کیا ہے، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، تو عام طور پہ اتارے سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ قرآن مجید. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے استدلال حدیث، کیونکہ وہ اپنی حدیث بیان کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں پھر حدیث بیان نہ کرتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں اور ان کے ہاں کتاب اللہ سے مراد وہی چیز ہے جو نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم مکمل شریعت. بالکل صحیح. اور اسی طرح صحیح بخاری ہی میں موجود ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے عرض کی گئی کتاب اللہ کے مطابق ہمارا فیصلہ کیجیے، آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور وہ آپ نے اپنی حدیث کے مطابق فیصلہ کیا. اسی طرح جو رجم کا واقعہ سیدنا عمر نے جو قول ہے کہ ہم کتاب اللہ میں یہ پاتے تھے، اب حدیث قرآن پاک میں تو موجود نہیں ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ کس بندے پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کافی ہے، نعوذ باللہ حدیث کی ضرورت نہیں، جن کی پوری مسندیں موجود ہیں. مسند عمر بن خطاب کے نام سے اتنی احادیث ان سے مروی ہیں، اور پھر وہ حدیث کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. آپ تو ان کو کہیں نا جن کی زندگی میں حدیث
نظر ہی نہ آتی ہو. آپ دیکھیں جب وہ تنازع ہو گیا کہ بھائی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تعاون کا بیماری کا ہاں جی آگے جانا چاہیے یا پیچھے آنا چاہیے, تو اس وقت بھی حدیث رسول ہی بیان کی گئی سیدنا عمر بن خطاب کے سامنے, اور آپ نے کہا بس اب سارے واپس چلو, کہ اگر ایسی جگہ پر جہاں پہ تعاون ہو آپ نے وہاں موجود نہیں ہے تو وہاں جائیں مت, اور اگر وہاں موجود ہے تو وہاں سے نکلے مت. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ صرف کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے, پوری شریعت مراد نہیں ہے, یہ ایک آپ سمجھیں کہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے, جہالت پر مبنی, اور اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے, مقصد پورا کرنے کے لیے ایسے اشکال اور ابہام لوگوں میں پیدا کیے جاتے ہیں. سر یہاں پہ وہ مشہور جو آیت انا نحن نزلنا ذکر, اس کو ہمارے جو قرآنسٹ ہیں اور منکرین حدیث ہیں نا, اس کو قرآن کی حفاظت کے اوپر تو لے کے آتے ہیں. حالانکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ دراصل قرآن کے ساتھ حدیث کی حفاظت کی بھی دلیل ہے. بالکل صحیح. کس طرح کہ دیکھیے اگر ان کی تشریح اس کے یہ مان لی جائے کہ یہ صرف قرآن کے لیے ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب دیکھیں اس میں سینکڑوں احکام ہیں, سینکڑوں ہیں جس کو بڑے آرام سے بیان کیا جا سکتا ہے, جس کا ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ جی نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, جس طرح میں شروع میں یہ سارے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے. اب یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ یہ قرآن کی شکل میں محفوظ ہے, اس کے اوپر عمل کیسے کرنا وہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ آیت جو ہے بذات خود اپنی معنویت کھو دیتی ہے اگر ان کا مفہوم مان لیا جائے کہ قرآن الگ ہے اور حدیث الگ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا, بڑے اہتمام کے ساتھ دعویٰ کر کے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, نماز پڑھو, کیسے پڑھنی ہے وہ محفوظ نہیں رہا. اور اسی طرح حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے نا کہ سیدہ عائشہ سے جب سوال کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں, تو آپ نے ان سے یہی کہا تھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل جو نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد ہے وہ وہی ہی تھا یا وہ کچھ الگ چیز تھی؟ اس کو اس انداز کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اجتہاد کی دو صورتیں ہیں. اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کوئی تنبیہ آ گئی یا آپ نے خود سے رجوع کر لیا تو وہ آپ کا اجتہاد تھا. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا, اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی لما تحرم ما احل اللہ لک, اس طرح بدر کے قیدیوں والا ہاں معاملہ جی. جو ہے. تو اب آپ نے اجتہاد کی بنیاد پر آپ نے یہ فرمایا لیکن اللہ نے تنبیہ فرما دی. اب یہ جو آپ کا اجتہاد تھا یہ آپ کا ذاتی اجتہاد تھا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد ہے اس نے بھی دین بننا ہے, لوگوں کے لیے حجت بننا ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہ کھاتے, آج ہم بھی یہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا لیکن ہم نے بھی نہیں کھانا, جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو شفا قرار دیا ہے. اسی طرح جو پیوند کاری والا معاملہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا, پھل کم ہوا, منع کر دیا, پھل کم ہوا, آپ نے کہا کیوں کم ہوا, کہا جی ہم ایسے کرتے تھے, آپ نے منع کر دیا, ہم رک گئے. آپ نے اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیا. بالکل ٹھیک ہے, کہا کہ دنیا داری کے معاملے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ یہ جاری و ساری رکھو. جو آپ اجتہاد کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع بھی نہیں کرتے, وہ وحی کا درجہ ہی رکھتا ہے. یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہاں وہ پسندیدہ ہوتا ہے اور وہ دین بن جاتا ہے, وہ وحی ہی ہوتی ہے. اور صحیح بخاری میں ہی آتا ہے, پیارے رسول نے فرمایا کہ جو بھی مجھے دیا گیا ہے وہ وحی ہی ہے, اللہ مجھ پر وحی کرتا ہے. تو اجتہاد کی یہ دو صورتیں اگر ہم سمجھ لیں گے کہ ایک اجتہاد ایسا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنبیہ آ جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رجوع کر لیں, وہ تو چونکہ دین بننا ہی نہیں تھا. اور دوسری صورت یہ کہ جس کو اللہ نے پسند کیا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا, تو وہ وہی. یہاں پہ پھر میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ ہمارے علماء جب مجالس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والی بات ہوتی ہے, تو اس کے ترجمے و تفسیر میں یا تشریح میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کا کوئی ایک بھی عمل وحی کے بغیر نہیں ہے. تو اس طرح کا جو اجتہاد یہ معاملات ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم یہ ترجمہ یہاں پہ غلط کر رہے ہیں یا یہ معاملہ کچھ تھوڑا سا وضاحت؟ ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں,
لیکن مراد یہ ہے کہ جس نے دین بننا ہوتا جیسے ہے، دین کا حکم کی ہاں جی، حیثیت اختیار کرنی. جو دین کی حکم کی حیثیت بنے گا. آپ دیکھیں نا، جو دین بن سکتا تھا اللہ نے اس پر بھی تنبیہ فرما دی. جی. جو دین بن سکتا تھا اس پر بھی تنبیہ فرما دی کہ آپ کیوں اس کو حرام قرار دیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا تھا، بس یہ کہا تھا کہ میں نہیں اپنے لیے انہوں نے، ہاں جی. اپنے تو لیے اس سے پتہ چلتا ہے وما ینطق عن الہوا کی اہمیت کا بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، شخصیت کا بھی، کہ حجیت کتنی زیادہ تھی کہ آپ کا جو عمل تھا اس کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے حرام کا درجہ دے دیا کہ آپ نہیں کریں گے تو لوگ بھی اس کو حرام سمجھ لیں گے. بالکل صحیح. یہ بھی حجیت کی دلیل ہے. ہاں جی، دلیل ہے بہت. اللہ تعالیٰ کے نظر، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی نبی کا عمل آئندہ کے لیے حجیت ہونا تھا، اس لیے ہمیشہ اس کے اوپر چیک رکھا گیا. بالکل صحیح، الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب، کیا علماء، ایک اعتراض یہ ہے علماء پہ کہ علماء احادیث کو چھپاتے ہیں، مطلب کی بیان کر دیتے ہیں، جو مطلب کی نہیں ہوتی وہ اسے چھپایا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی حقیقت ہے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو جمعہ نہیں پڑھاتا، یہ تو شیخ صاحب بتائیں گے نا جمعہ پڑھاتے ہیں کتنی چھپاتے ہیں اور کتنی بتاتے ہیں. اصل میں یہ ایک نا سوشل میڈیا کے آنے کے سبب اس طرح کے سوالات زیادہ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. ابلاغ آسان ہو گیا، رسائی آسان ہو گئی. پھر کچھ ایسے لوگ سامنے آئے کہ آج سے کوئی 20 سال 30 سال پہلے، میں چاہوں گا تھوڑا سا تفصیل سے اس کا جواب دے دوں کیونکہ یہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹی وی چینلز وغیرہ وہ سرکاری ہوتے تھے، پرائیویٹ چینلز نہیں ہوتے تھے، تو کوئی بندہ اس کو زیادہ شوق چڑھتا تھا نا کوئی کتاب لکھنے کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے چھاپنے کے لیے، جو چھاپ لیتا تھا 500,000 تو بیچنے کے لیے اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی، بیچنے کے وسائل مہیا نہیں ہوتے تھے. تو مجلہ ماہنامہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ایسی دانش جو نا عموماً گھر میں رہ جاتی تھی، باہر ہی نہیں آ سکتی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ موبائل ہے، اور یہ موبائل بھی آج سے 20-30 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ موبائل لیا تو میں جناب آج سے 20 سال، یہ 28-30 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو میں نے موبائل لیا، میں 50,000 روپیہ لے کے گیا جب 7-8 ہزار روپے تولہ سونا تھا. موبائل بڑا مہنگا ہوتا تھا. اب موبائل کی کیا صورت ہے، مطلب یہ کوئی آسان صورت ہے. اب اس میں کیمرے بھی بڑے بڑے اچھے آ گئے ہیں، اس لیے فلاسفر بننا، دانشور بننا، مفکر بننا بڑا آسان ہو گیا کہ اپنا اکاؤنٹ بناؤ، فیس بک کا اکاؤنٹ بناؤ، یوٹیوب کا اکاؤنٹ بناؤ، سامنے کیمرہ لگاؤ، 500 والا اسٹینڈ لے آؤ، نہیں تو سرہانہ گھر میں پڑا ہوا سرہانہ کے ساتھ لگاؤ، اسٹینڈ بن گیا اور آپ کا چینل تیار ہے. اب معاملہ یہ ہے جب اس طرح کے چینل تیار ہو گئے، آسان ہو گیا بات کرنا، تو اس طرح کے اعتراضات آ گئے. جو علماء حدیثیں چھپاتے ہیں، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں، یہ ان سے پوچھے بندہ کہ تم نے حدیثیں کہاں سے پڑھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تم بھی دیکھیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ جو لوگ بہت زیادہ یہ شور کرنے والے ہیں، یہ بیچارے جو ہیں، یہ ان کی رسائی عربی مصادر تک نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ رسائی نہیں ہے، پیسے تو بڑے آگے ہوئے ہیں نا، خرید سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، صلاحیت نہیں ہے نا پڑھنے کی. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب بندے کے اندر صلاحیت نہ ہو اور بندہ اس چیز کو چھپائے اور ظاہر کرے کہ یہ میرے اندر صلاحیت موجود ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے. اور حدیث کے مطابق یہ جھوٹ ہے کہ انسان کے پاس وہ چیز ناموجود اور اس کا اظہار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے اس کے اوپر. قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، الذین یحمدوا بما لم یفعلوا. اچھا معاملہ یہ ہوا، جی ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ سائے ستہ ہے، حدیث کی بنیادی کتابیں 6 ہیں. اور میرے بھائی اب تو سائے ستہ کب ترجمہ ہوئی تھی؟ وحید الزمان صاحب نے ترجمہ کی تھی، کتنے سال پرانی بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے، غالباً یہ 18ویں صدی کی بات ہے، 18ویں صدی کی بات ہے. سائے ستہ تب ترجمہ ہو گئی تھی. اور اس وقت یہ کاروباری مسابقت کہہ لیں، کاروباری ضروریات کہہ لیں، اہل حدیثوں نے الگ ترجمے کرائے ہوئے ہیں، دیوبندی نے الگ کرائے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد بریلویوں نے الگ ترجمے کروائے ہیں. مزید مقابلے بازی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں پبلشر ہوں نا، اس لیے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. پبلشر نے کہا یار میری اپنی بخاری چھپے، میری اپنی سائے ستہ چھپے، اب وہ اپنے ترجمے بھی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ساری کتابیں موجود ہیں بازاروں میں، ساری کتابیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، کسی نے کوئی نہیں چھپائی. یہ بڑا شور کرتے ہیں، اور ذہنی مالی خولیہ بھی اور ذہنی عدم توازن ہے کہ وہ نمبر پلیٹیں بنائی ہوئی ہیں حدیثیں مار کے نمبر کی. یعنی جہالت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے دین ایک حدیث کو سمجھ لیا، اور ان کا تاثر یہ دیتے ہیں جس طرح مولوی یہ حدیث چھپاتے ہیں. یار بخاری شریف چاہے قدوسیہ کی چھپی ہے، چاہے دارالسلام کی چھپی ہے، چاہے دیوبندیوں کی چھپی ہے، چاہے بریلویوں کی چھپی ہے، سب میں حدیث موجود ہے اور صحیح ترجمے کے ساتھ موجود ہے. بالکل ٹھیک. آپ یہ دعویٰ کریں کہ یہ حدیث فلاں بندے نے نکال دی تھی، فلاں پبلشر نے نکال دی، کہیں موجود نہیں. پھر دوسری بات یہ وہ منکرین حدیث والا دعویٰ، منکرین حدیث کہتے ہیں جی قرآن کی مولوی خدمت نہیں کرتے. درجنوں تراجم قرآن کے دیوبندیوں بریلویوں کنہوں نے کی ہے؟ مولویوں نے کی ہیں. تراجم قرآن کے اول آغاز بھی انہوں نے کیا جو حدیث کے دائی ہیں،
حدیث کے محافظ ہیں، اور یہ منکرین حدیث کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی. اب جا کے جب وہ تانے ملنے کی وجہ سے یہ شروع ہلے ہیں، ترجمہ شرمہ شروع کرنا کیا انہوں نے. لیکن آج بھی کیا ہے، منکرین حدیث کے 2 یا 3 تراجم ہیں پورے اردو ذخیرے میں، اور سینکڑوں تراجم ہیں محافظین حدیث کے. یہی کیفیت یہ ہے کہ کوئی علماء کرام حدیث نہیں چھپاتے، ساری احادیث موجود ہیں. یہ خود جو دعویٰ کرنے والے یہ علماء کرام کے ترجمے اٹھا کے آ کے ان کو تانا دے رہے ہوتے تو حدیث چھپائی ہے. بالکل باقاعدہ جہالت کے اوپر مبنی نہیں ہے یہ معاملہ. بالکل یہ جہالت سے تھوڑی سی اگلی ڈگری ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ باقاعدہ. بالکل صحیح، یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. اچھا آپ سے ایک سوال یہ جاننا ہے، اس میں 2-3 سوال ہیں، تو ماشاءاللہ آپ استاذ بھی ہیں تو اچھے سے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. وقت کی قلت کہہ لیں جو میں مجبور ہوں اس انداز میں سوال کرنے پہ. دین رحمت ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا اعتراض بھی یہ کیا جاتا ہے کہ جب دین رحمت ہے تو احادیث کا نام لے کے احادیث کے اندر یہ حکم ہے کہ فلاں جانور مار دو، فلاں کتا مار دو، ایسے کر دو، وہ کر دو، یا دین کو پڑھ کے دین کا نام لے کے انسان کو قتل کر دو، یہ انسان کے قتل کی بات ہے، یا اقلیتوں کو قتل کیا جاتا ہے. تو کیا یہ حدیث عقل، فہم، شعور یا موجودہ حالات کے خلاف بھی ہیں؟ یہ دین رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہیں پر کسی چیز کو حذف یا تلف کرنے کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی امت کے لیے رحمت ہی ہے. یہ ایسے ہی اس کو سمجھ لیں جس طرح کوئی مریض ہو شوگر کا، اس کا ایک حصہ شدید زخمی ہو جائے اور اگر اس کو نہ کاٹا جائے تو پوری انسان کی جو باڈی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے یا وہ وفات بھی پا سکتا ہے. اب ڈاکٹر جو ہے وہ مسیحا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو تندرست کرتا ہے، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو یہاں کو کاٹوں گا تو تب جا کر آپ بچ سکتے ہیں. تو اگر جس کو مسیحا کہا جاتا ہے وہ کسی کی ٹانگ کاٹ دے پھر بھی وہ مسیحا ہی رہتا ہے. کیوں مسیحا رہتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کی جو پس منظر چیز ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا. تو دین رحمت ہے، اور اگر کوئی اس کے باوجود دین پر اعتراض کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے، کہ دین کے ساتھ اس کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ضد اور انا ہے، یا پھر وہ اس کا پس منظر کو ہی نہیں جانتا. اس کو شیطان قرار دیا گیا، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کالا کتا، تو اس لیے اس کے بارے میں ساتھ حکم بھی آ گیا کہ اگر اس کو مارنا پڑے تو بلکہ مارنا چاہیے. کیوں کہ اس کے مارنے سے ہی دین فلاح ممکن ہے. باقی رہی بات کہ ہمارے ہاں جو اقلیت کے بارے میں بعض تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں، تو ہمارے جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، یا جو مفتی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں کہتے، بلکہ اقلیتوں کو وہ تحفظ دیتے ہیں. اور اگر کبھی ان کے اندر کوئی ایسی چیز پائی بھی جائے جو قباحت ہے تو وہ میرا یا آپ کا یا کسی عامی بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرے اور خود سے مار دے. قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. یہ عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، اور علماء کی بڑی بڑی مجالس موجود ہیں. آپ وہاں پر یہ چیز دے کر جائیں، پھر جو اہل علم فیصلہ کریں یا عدالتیں فیصلہ کریں تو اس کے بعد کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ 2 جملے میں سناؤں گا. یہ جو ہمارے شیخ صاحب نے بات کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اقلیتوں کے دماغ کو مسموم کر دیا گیا، اتنا زہر پڑ دیا گیا. وگرنہ اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو اقلیتوں کے سب سے بڑے محافظ ہمارے علماء کرام ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے عمر فاروق قدوسی کا یہ مشہور واقعہ میں نے لکھا بھی تھا کہ وہ جب ایک دفعہ فساد ہوا تو ان کے گھر کے ساتھ چرچ ہے دوسری گلی میں، تو وہ لوگ اٹھے اور ان کے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھے ہیں اور اس چرچ کی طرف چل پڑے ہیں. تو عمر قدوسی بھائی چرچ کے اوپر یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی یار میری لاش سے گزر کے اس چرچ کو تم برباد کر سکتے ہو. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ علماء نے ہمیشہ اس بات کی تلقین بھی کی ہے اور نصیحت بھی کی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ خود دین اسلام کی جو اپنی اصولی تعلیمات ہے، بالفرض ہم یا علماء کرام بھی اگر اس معاملے میں خطا کا شکار ہو جائے اقلیتوں کے معاملے میں، تو وہ اسلام اس کا ذمہ دار تو نہیں ہے. اصل چیز اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اسلام اقلیتوں کا محافظ بھی ہے
جو ان کے ممالک میں رہتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک بزرگ آدمی تھا, بوڑھا آدمی تھا, اور وہ اس سے لکڑیاں نہیں اٹھائی جا رہی تھی, بڑی مشکل اٹھا کے جا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا بابا جی کیوں اٹھا رہے ہیں یہ لکڑیاں, جب آپ سے نہیں اٹھا رہی ہوں کہ میں مزدوری کرتا ہوں, میں غیر مسلم ہوں, مجھے جزیہ دینے کے لیے مجھے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. تو سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سیدنا عمر نے باقاعدہ یہ لفظ بولے کہ یہ جوانی میں ان کی جوانی ہمارے کام آتی ہے, تو ان کے بڑھاپے میں ہمیں ان کے کام آنا چاہیے. اس مفہوم کا جملہ بولا, اور اس کے بعد باقاعدہ جس طرح ان کا مزاج تھا, انہوں نے اس کے لیے ایک ٹائم لمٹ اور عمر کی لمٹ مقرر کر دی کہ اس عمر کے بعد ان لوگوں سے جزیہ معاف کر دیا جائے. پھر ان کو اس چیز سے آزاد کر دیا گیا اس باقاعدہ اس طرح. اور دوسری بات یہاں پہ رکتے ہوئے اقلیتوں کے حوالے سے بات چل پڑی, اگرچہ پروگرام کا موضوع نہیں تھا. ایک ہمارے جو لبرلز جن کے نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں, وہ لیبرز بڑا زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جس طرح جزیہ ایک بڑا ظالمانہ ٹیکس ہے. حالانکہ یہ ظالمانہ ٹیکس نہیں ہے, اس کے بدلے میں کتنی ذمہ داریوں سے ان کو آزاد کیا جاتا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مسلمان, اور زکوٰۃ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا جزیہ لازم ہے. کوئی زکوٰۃ ایک بندہ یہ ہمارے کو لیے کوئی آپشنل نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے کے اوپر تلوار اٹھائی تھی اور جہاد کیا تھا. ہمارے لیے جس طرح زکوٰۃ لازم ہے, یہ بھی ایک ٹیکس کی شکل ہے, اس طرح ان کے اوپر بھی جزیہ لازم ہے. وہ ریاست میں رہتے نہیں ہیں, ریاست سے اپنے اخراجات کہاں سے پورے کرنے, اس کے بدلے ان کو پوری حفاظت دی جاتی ہے. آج کل جو ٹیکس دینے والے اور لینے والے لوگ ہیں وہ اس کو ظالمانہ نظام کہیں تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں, اور جزیہ سے کئی گنا زیادہ وہ ٹیکس لیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سوال پھر وہیں رہ گیا, حدیث عقل کے خلاف ہو سکتی ہے؟ خلاف عقل, یہاں پر اگر لفظ بولا جائے نا خلاف فطرت تو وہ زیادہ مناسب رہے گا, اور اللہ کے فضل سے کوئی بھی حدیث خلاف فطرت نہیں ہے. عقل تھوڑا سا میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہر بندے نے اپنی عقل کے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ اپنی عقل کے حساب سے بولتا ہے, یعنی جس کی جتنی عقل ہوگی وہ اتنا سمجھے گا, جس کی جتنی عقل ہوگی وہ اتنا اس انداز سے بولے گا. تو عقل میں تفاوت فرق ہے. اور فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو منشا ہے, یعنی ایک انسان کی جو زندگی ہے اس نے کیسے جینا ہے, اللہ نے اس کے مطابق دین کو یا قرآن کو یا حدیث کو نافذ کیا ہے اللہ کے فضل سے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ یہ عقلوں ہی کی کمی بیشی ہے کہ جس کی وجہ سے اختلاف آ جاتا ہے. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی یہ عقل میں بات پوری نہیں آتی کہ سیدنا موسیٰ کے کپڑے پتھر لے کے بھاگ گیا. میں کہا یہ وہی پتھر تھا جو اس سے پہلے لاٹھی کی صورت میں جادوگروں کے سانپ کھا گیا تھا. تو اس لیے اپنی اپنی عقل کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ انکار کر دیتے ہیں. تو عقل کسوٹی بھی نہیں ہے, معیار نہیں ہے. کس کی عقل کے بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا؟ عقل معیار ہو ہی نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک چھوٹا سوال میں چاہتا ہوں, ایک منٹ میں آپ جواب دے دیجیے کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. تو یہ ہے آپ سے سوال, دین کی یا احادیث کی تشریح تفسیر یا اس کا ابلاغ خاص علماء کے لیے ہے یا ہر بندہ بھی کر سکتا ہے, جیسے کچھ اشارتاً گفتگو قدوسی صاحب نے بھی کی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کس کو کرنا چاہیے یا اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس میں درجہ بندی ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ اہم بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں, پیچیدہ بھی ہیں. وہ صرف اہل علم ہی کر سکتے ہیں جو اس منصب کے اہل ہیں, یا جو مفتی حضرات ہیں, مفتیان حضرات ہمارے بڑے بڑے نام ہیں. تو یہ فتویٰ دینا یا ان مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا یہ اہل علم ہی کا کام ہے. باقی رہی بات تبلیغ تفہیم, وہ اگر آپ کسی عالم کی رہنمائی میں سرپرستی میں کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ یعنی ایک جیسے دعوت ہے. تھوڑا ایزی کر دیتا ہوں, جیسے یوٹیوبرس ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرس ہیں, وہ اپنی مرضی سے ایک نئی تشریح ایک نئی نہیں, وہ غلط ہے, وہ درست نہیں ہے. میں زیادہ آسان کر دیتا ہوں. 21ویں رات کو DHA میں میرا پروگرام تھا, میں نے وہاں پہ 30 منٹ گفتگو کی, دعوت تھی ظاہر, تب میں نے کی گفتگو. اس کے بعد وہ میزبان میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی کان میں میرے کہ 10 منٹ سوال جو آپ کی نشست بھی ہو جائے. میں کہا میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, سمپل یہ ہونا چاہیے. اس بندے کا جو کام نہیں ہے اس کو اس وہاں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. بالکل فتوے کے میدان میں یعنی سوالوں کے جواب دینا علم کے بغیر جائز ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام کا نچوڑ ہے, اگر یہ جواب آ جائے, علماء کی آراء اور فتاویٰ کے دین کا حصہ, اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. علماء کی آراء
دین کا حصہ نہیں ہے، البتہ دین سیکھنے میں ہمارے لیے رہنما ضرور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آراء کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، قبول کو اور ان کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے معیار وہی ہے، قرآن، دلائل، نصوص، یا جو جتنا قرآن و حدیث کے قریب تر ہوگا اس کو ہم قبول کر لیں گے، اور جو جتنا دور ہوگا اس کو ہم رد کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور اس میں پرمغز اور بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور ممکن ہے آپ کے بہت سارے سوالات کے تشفی امیز جوابات آپ تک پہنچ چکے ہوں گے. مزید اچھی انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نہد کا پلیٹ فارم، نہد کا پلیٹ فارم. اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.